الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن اضل ممن اتبع هواه بغیر ہدی من اللہ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ سورۃ القصص کی آیت نمبر 50 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس شخص سے زیادہ گمراہ کون ہو سکتا ہے جو اللہ کی ہدایت کو چھوڑ کر اپنی خواہش نفس کے پیچھے چلتا ہے۔ ایسے ظالموں کو اللہ تعالیٰ یقیناً ہدایت نہیں دیتا۔ عبادت کے حوالے سے یہ بات بڑی قابل غور ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ عبادت صرف اللہ کی کرنی ہے۔ جب ہم اللہ کے ساتھ کسی اور کی عبادت کریں گے یا کوئی بندہ جب اللہ کے ساتھ کسی اور کی عبادت کرتا ہے تو یہ شرک ہے۔ اس کا خمیازہ اس کو یہ بھگتنا پڑتا ہے کہ اس کی جو اللہ کی ہوئی عبادات ہیں وہ بھی ضائع ہو جاتی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ سورہ زمر ہے 24واں پارہ۔ اللہ فرماتے ہیں اگر تو اللہ کے ساتھ شرک کرے تو تیرے جو اعمال ہیں نا وہ ضائع ہو جائیں گے اور تو خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائے گا۔ اگر اس کے مخاطب پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں تو پھر یہ ہوگا کہ بالفرض، یعنی پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اللہ تعالیٰ کے بعد سب سے افضل ہیں، بعد از خدا بزرگتوئی قصہ مختصر، ان کو بھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر بالفرض، کیونکہ آپ سے شرک کا سرزد ہونا ناممکن ہے، کسی بھی نبی سے شرک سرزد نہیں ہو سکتا۔ تو انبیاء تو معصوم ہوتے ہیں، شرک تو دور کی بات، انبیاء معصومین ہوتے ہیں۔ تو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر بالفرض آپ بھی اس طرح کریں گے تو آپ کے بھی اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ مخاطب آپ کو کر کے ہمیں سمجھایا گیا ہے۔ تو عبادت صرف اللہ کی کرنی ہے۔ اگر اللہ کے ساتھ کسی اور کی عبادت کرے گا تو اللہ کی ہوئی عبادت ضائع ہو جائے گی۔ اور اسی طرح اگر اندھا دھند اپنے خواہشات کے پیچھے چل پڑتا ہے، اپنی نفس کی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیتا ہے، تو پھر یہ سمجھ لیں کہ اب وہ اللہ کی بندگی نہیں کر رہا، وہ تو اپنے خواہشات کی بندگی کر رہا ہے۔ اور یہ شخص اتنا بڑا بدبخت ہے کہ ایسے ظالم کو اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتے۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، آپ فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ۔ اس وقت تک تم میں سے کوئی شخص ایماندار ہو ہی نہیں سکتا جب تک اس کی خواہشات ان تعلیمات کے تابع نہ ہو جائیں جو میں لے کر آیا ہوں۔ تو یہ تو اسلام کا مطالبہ ہے۔ اسلام یہ نہیں چاہتا کہ خواہشات کو کچل کے رکھ دو اور دنیا سے الگ تھلگ ہو جاؤ اور بس، نہیں۔ اسلام یہ چاہتا ہے کہ خواہشات کو اسلام کے سانچے میں ڈال کے خواہشات سے استفادہ کیا جائے، انسان اپنی جو جذبات ہیں ان سے متمتع ہو، فائدہ اٹھائے، لیکن اسلام کی حدود و قیود میں رہتے ہوئے۔ اور اگر انسان اپنی خواہشات کو سب کچھ بنا لے گا تو پھر نتیجہ سورہ جاثیہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افرأیت من اتخذ الہہ ہوا واضلہ اللہ علی علم وختم علی سمعہ وقلبہ وجعل علی بصرہ غشاوہ فمن یہدیہ من بعد اللہ افلا تذکرون۔ کیا تم نے اس شخص کو دیکھا ہے جس نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا ہے اور علم ہونے کے باوجود اللہ نے اس کو گمراہ کر دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے کانوں اور اس کے دل کے اوپر مہر لگا دی ہے اور اسی کی آنکھوں پہ پردہ ڈال دیا ہے، تو اب اللہ کے بعد کون اس کو ہدایت دے گا؟ تو خواہشات کو اسلام کے سانچے میں ڈالنا یہی اسلام کا مطلوب ہے، اور خواہشات کے پیچھے چلے تو یہ تکبر ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نا الکبر بطر الحق وغمط الناس، حق کو ٹھکرا دینا اور لوگوں کو حقیر جاننا یہی تکبر ہے۔ کسی شاعر نے بڑی پیاری بات کہی ہے، وہ کہتا ہے نہنگ و اژدھا و شیر نر مارا تو کیا مارا، بڑے موذی کو مارا نفس امارہ کو گھر مارا۔ عبادت صرف اللہ کی کرنی ہے۔ اگر اللہ کے ساتھ کسی اور کی عبادت کرے گا تو اللہ کی عبادات ضائع ہو جائیں گی، اور اگر یہ کہے کہ میں اللہ کے خلاف بغاوت کر دوں اور اس کی بندگی نہ کروں تو پھر کائنات میں اللہ کے خلاف بغاوت کر کے انسان کہاں جا سکتا ہے؟ ایک ہی راستہ ہے ہمارے پاس، اور وہ یہ ہے کہ ہم اللہ کی ہی عبادت کریں۔ ہے ایک ذات واحد عبادت کے لائق، زباں اور دل کی شہادت کے لائق، اسی کی ہے سرکار خدمت کے لائق، اسی کے ہیں فرما اطاعت کے لائق، مبرہ ہے شرکت سے اس کی خدائی، نہیں اس کے آگے کسی کی بڑائی۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی بندگی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔